جی دوستو، پاکستان میں تو ہم بات چلے کرتے ہی رہتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو بھارت کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا تو کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہے، آپ تو اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے کہ بھارت کو بدنام کریں۔ تو لیکن اب تو بھارت کی ایک بڑی ہی معتبر سیاستدان ممتا بینرجی، جو کہ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ ہفتے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی انتخابات جیتنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، اور بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جس طرح بی جے پی نے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا تھا 14 فروری 2019 کو، اسی قسم کا ایک ڈرامہ اور بھی رچایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال انتخابات سے پہلے بھارت میں لوک سبھا کے ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہو جائے، ایک اور ڈرامہ رچایا جائے، پاکستان کے ساتھ جو ہے ٹینشن بڑھائی جائے، پھر ایک نام نہاد قسم کا آپریشن کیا جائے پاکستان کے خلاف، تو پھر جو ہے بتایا جائے کہ جی میری 56 انچ کی چھاتی ہے اور میں بڑا اسٹرانگ مین ہوں اور میں پاکستان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں، تو پھر جو ہے جس طرح 2019 میں کیا تھا وہی اسی کو دہرایا جائے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور پاکستانی بھی نہیں کہہ رہا، یہ ممتا بینرجی صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور ممتا بینرجی کا میں بڑا احترام بھی کرتا ہوں، چونکہ وہ ایک ایسی خاتون ہیں، بڑی سادہ اور ایک کمیٹیڈ پولیٹیشین، اور مجھے چونکہ ان سے ملاقات کا موقع بھی ملا ہے ویسٹ بنگال میں، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں آفیشیل وزٹ ہی تھا ویسٹ بنگال میں گیا تھا تو وہاں ان پہ میری کال تھی، ہم نے پاکستان بھارت کے تعلقات بھی ڈسکس کیے، اور یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے ممتا بینرجی کو کہ انہوں نے کوئی مودی صاحب کے خلاف میرے ساتھ کم از کم کوئی بات نہیں کی، یا بی جے پی کو نہیں کرٹیسائز کیا، یا فار دیٹ میٹر یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے مودی صاحب سے کیا اختلافات ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف میری بات سنی کہ پاکستان کی کیا پالیسیز ہیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنا جو ویسٹ بنگال میں جو بھی ان کی پالیسیز ہیں، خاص طور پہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس پہ مجھے انہوں نے ایک لحاظ سے آپ کہہ دیجئے کہ بتایا کہ کیا کیا انیشیٹیوز میں لے رہی ہوں یا میری حکومت لے رہی ہے۔ تو یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے پاکستان ہائی کمشنر کے سامنے کم از کم جو نیو دہلی میں بی جے پی کی حکومت تھی سینٹر میں، اس کو ایک لفظ بھی تنقید کا نہیں کہا۔ تو بات وہ بڑی سچی کرتی ہیں، کھری کرتی ہیں، اور ہم نے پچھلے جو انتخابات ہوئے ویسٹ بنگال میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا انتخابات جیتنا، لیکن انہوں نے جیتا۔ یہ پہلے کانگریس میں تھیں، پھر انہوں نے ترنمول کانگریس پارٹی بنائی اپنی ٹی ایم سی، اور بہرحال اپنا ایک لحاظ سے بڑی پاپولر لیڈر ہیں، اور یہ وقت تو یہ بھی تھا کہ ان کو جو اگر ابھی چونکہ اب یہ پھر پارٹی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ ایک یکجا ہوئی ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب الیکشنز ہوں گے تو ایک یونائٹڈ فرنٹ دے گی یہ جو جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ بھارت کے اندر بھی اس قسم کی جو ہیں خدشات پائے جاتے ہیں بی جے پی کی حکومت کو لے کر، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر مودی اور امت شاہ وغیرہ یہ جو لوگ ہیں ان کو لے کر، کیونکہ انہوں نے جو ہے پلوامہ کا ڈرامہ بھی رچایا تھا، اس میں تقریباً 40 سے قریب جو سینٹرل ریزرو پولیس فورسز کے اہلکار تھے وہ مارے گئے تھے۔ تو اب اس کے بعد پھر جو بالا کوٹ میں ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ چلیے یہ تو اب ساری، لیکن ہمارے اپنے بھی خیال، اور پہلے بھی ہم یہی ڈسکس کرتے بھی رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایک لحاظ سے جب G20 کی سمٹ ہو جائے گی
سپٹمبر میں اور جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اکتوبر میں وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر بھارت اور شاید اگلے سال کے شروع میں کہیں یہ پاکستان کے ساتھ ٹینشن آپ دیکھیں گے بڑھے گی۔ امید ہے کہ اس وقت پاکستان کے بھی ہمارے ہاں بھی الیکشنز ہو چکے ہوں گے، جو بھی نئی حکومت بنے گی پھر آبویسلی وہ نئی حکومت ہوگی، اور جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کا ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف انیشیٹو لے، لیکن بھارت میں چونکہ انتخابات ہو رہے ہوں گے اپریل مئی کے مہینے میں، تو اس وقت تو کوئی انیشیٹو کا نہیں ہوگا اس وقت تک، کوئی میں نے تو دیکھ رہا، لیکن ایک ونڈو آف اپرچونٹی تو ایک ملتی ہے جب بھی نئی حکومت آتی ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے جو کارڈز ہیں صحیح کھیلیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، اور تعلقات میں ہمیشہ کہتا بھی رہا ہوں کہ اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا۔ بھارت اس کو ریجیکٹ کرتا رہے اس آرگومنٹ کو، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جب تک یہ تنازع رہے گا، پاکستان بھارت کے درمیان بے اعتمادی کی صورتحال رہے گی، بلکہ عداوت والی صورتحال رہے گی، ایک ہاسٹیلیٹی رہے گی۔ تو میں تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ تنازعات کے حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں۔ چیزیں اس طرح ہی چلتی رہیں گی، لیکن بس یہ خطرہ ضرور ہے کہ اگلے سال کے شروع میں بھارت کوئی ایسا کام کرے گا جس سے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان کچھ نہ کچھ ٹینشن بڑھے گی، اور پھر بھارت کو ایک کارروائی کرے گا، جس طرح پہلے بھی اڑی کے واقعے کے بعد بھی ہوا، خاص طور پہ ایک سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا گیا۔ تو ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے، اور بھارت کی ہر ایسی کاوش کو ناکام بنانا ہے۔ اگر بھارت نے کوئی مس ایڈوینچر کرنا چاہا تو میں تو سمجھتا ہوں اور کہ پاکستان کے پاس ہر کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کا بھرپور طریقے سے جواب ہی دے، اور انشاءاللہ دے گا بھی اگر بھارت نے کوئی اس قسم کی نادان حرکت کی۔ اور بالا کوٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ بالا کوٹ کا جو واقعہ تھا، بھارت کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو بٹ ٹو ریٹیلیٹ اور سیٹل دا اسکور۔ وہ تو پاکستان کو کرنا ہی ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سینٹی ول پریویل ان انڈیا، اور وہ کوئی ایسا اقدامات ایسا نہیں کریں گے، اقدامات ایسے نہیں لیں گے جس سے ان نیسیسری پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن کریٹ ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔